وعلماء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کی روشنی میں ذکر خیر سیکھتے چلے آ رہے ہیں. آج قسط نمبر 8 ہے. جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم قسط نمبر 7 کے اختتام تک بات پہنچی تھی. رب کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں نبوت سے سرفراز فرمایا وہیں اس وقت آپ مصر کے وزیر اعظم بن چکے ہیں جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام. اور یہ جو شروع سے دوست درس قرآن یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ آپ کے وزیر اعظم بننے کا ظاہری سبب کہ مصر اور اطراف میں قحط سالی آنے والی ہے. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اب اس کو کنٹرول کرنا، اس کو کس طرح چلائیں گے قحط سالی میں تاکہ لوگ مرنے سے بچ جائیں، یہ کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی سوائے جناب یوسف علیہ السلام کے. اگرچہ اس وقت آپ آزمائش میں تھے، آپ جیل کے اندر تھے اس وقت جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا. تو جیسے ہی آپ وزیر اعظم بنے مصر کا سارا کنٹرول اور قبضہ آپ کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے آ گیا. تو ایک پاک پیغمبر اپنے نبی ہونے کی حیثیت سے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، یہ چیز ناممکن ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی کسی بھی اعتبار سے معاذ اللہ غلطی کا ارتکاب کرے یا کسی کے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کا سوچے بھی، کیونکہ رب نے ہر پیغمبر کو معصوم بنایا ہوتا ہے. اب آپ وزیر اعظم ہیں مصر کے اندر اور ارد گرد قحط سالی شروع ہو چکی ہے. قحط سالی جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے کیونکہ کافی مقدار میں غلہ جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے اعتبار سے جمع کر رکھا تھا. تو جب لوگ مرنے لگے بھوک سے قحط سالی کی وجہ سے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وزیر اعظم ہے، عزیز مصر اس وقت کہا جاتا تھا لقب کے طور پر، وہ اس مشکل کے وقت کے اندر ان مشکل کی گھڑیوں میں بھی جو ان کے پاس چلا جائے وہ اس کو غلہ دے دیتے ہیں، خالی نہیں بھیجتے. اصول یہ رکھا تھا کہ ایک شخص کو صرف ایک اونٹ کا بوجھ دیتے تھے، جتنا ایک اونٹ نارملی طور پہ اٹھا لیتا وزن، اس سے زیادہ کوئی بھی ہوتا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے غریب ہے، کوئی حکومتی عہدے دار ہے، کوئی وزیر ہے مشیر ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون رکھا تھا. جب آئے گا تو کتنا وزن ملے گا؟ ایک اونٹ، لیکن پیسوں سے، مفت میں نہیں مل رہا تھا، پیسے دے گا لے جائے گا. یہ بھی ایک سسٹم تھا جو آگے آپ کو سمجھ آئے گا
کہ یہ کیوں کیا گیا، پیسوں سے کیوں غلہ دینے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا؟ تو لوگ آتے ہیں، آپ نے اپنے غلاموں کو آرڈر دے رکھا ہے کہ ایک ایک اونٹ کا وزن دیتے جاؤ، اتنے پیسے لیتے جاؤ. حتیٰ کہ کنعان کے اندر بھی یہی مصیبت جا پہنچی، قحط سالی والی. کنعان کے رہائشی بھی بھوک سے مرنے لگے. تو جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو ارشاد فرمایا کہ جو مصر کے اندر ایک وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، وہ آج کل اس مشکل کی گھڑی میں بہت بڑی صلہ رحمی کر رہا ہے. فی بندے کو 1 اونٹ اناج مل رہا ہے. تم 10 بندے ہو، چلو 10 اونٹوں کا بوجھ تو مل جائے گا. یہ کنعان سے چلے، مصر میں پہنچے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ وہاں آتا ڈائریکٹلی بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوتی تھی. یعنی ہر آنے والے شخص نے جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ضرور کی. تو جب یہ 10 بھائی پہنچے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جب دیکھا شاہی تخت پہ، شاہی لباس میں، اللہ کا پیغمبر ایک شاہانہ حیثیت سے تشریف فرما ہے. رب کا قرآن کہتا ہے کہ جیسے یہ 10 بھائی بنیامین کو نہیں بھیجا تھا جناب یعقوب علیہ السلام، یہ پہلا چکر ہے، پہلی دفعہ آئے، بنیامین کو نہیں بھیجا کہ تم نے پہلے میرے ایک بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا لہذا میں ان کو نہیں بھیجتا. جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو رب کا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھتے پہچان لیا، یہ میرے بھائی آ گئے، یہ میرے بھائی آ گئے. توجہ سے سننے والی باتیں، خصوصاً رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو لوگ آپ سے زیادتیاں کرتے پھر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، درگزر کر دیں. وہ زیادتی کر گئے، آپ ان سے ناراض نہیں ہوں گے، آپ ان سے تعلق نہیں توڑیں گے، جس طرح چل رہا ہے چلنے دیں. یہ ایک پیغمبر کی سیرت. کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے. مزے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن وہ نہ پہچان سکے کہ یہی یوسف ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا، وہ پتہ نہیں کہاں لوگ اٹھا کے لے گئے، بک گیا غلام کی حیثیت سے، وہ مصر کا بادشاہ ہو جائے گا. پہلی بات یہ تھی، وہم و گمان میں نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن اور کنویں میں ڈالنے والے دن 40 سال کا عرصہ بیت چکا تھا جب کنویں میں ڈالا تھا، اور آج جب اپنے بھائی کے پاس آئے فقیر بن کے کہ ہم مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو کتنے سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے؟ 40 سال. اگر اس وقت آپ مختلف روایت میں نے ذکر کی تھی، 13 برس والی روایت کو لیا جائے تو آج کتنی عمر مبارک ہے ظاہری طور پہ؟ 53 سال کی عمر مبارک ہے. آپ اندازہ لگا. وہ پہچان نہ سکے جناب یوسف، لیکن یوسف نے پہچان لیا، ہاں میرے بھائی بھی آ گئے، میرے بھائی بھی. جناب یوسف سے جب ملاقات ہوتی ہے کتنا تحمل مزاجی ہے، انتقام نہیں لیا، مکمل کنٹرول بھی رکھتا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہا جی فلاں علاقے سے آئے. کیوں آئے؟ حضور آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے ہر کوئی قحط سالی میں مر رہا ہے، ہم بھی مر رہے تھے. پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک دل بندہ ہے، بڑی اچھی سیرت کا مالک، کوئی بھی جائے تو اس کو واپس خالی، حالانکہ کوئی بھی اس وقت اناج نہیں دے رہا، منہ مانگی قیمت میں بھی نہیں دے رہا، اور آپ تو ایک عمومی قیمت پہ فروخت فرما رہے تھے، جو ایک عمومی قیمت تھی. تو بس ہم چلے آئے. فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے کہ ہم 12 بھائی ہیں. تو فرمایا آئے تو 10 ہو، آئے تو، حالانکہ 12 ہوتے تو 12 اونٹوں کا تمہیں بوجھ میں نے دے دینا تھا.
کہنے لگے حضور ایک تو گم ہو گیا تھا، ہمارے ساتھ ہی کھیلنے گیا تھا، بس اس کو بھیڑیے کھا گئے، بات وہی ہے پرانی۔ تو فرمایا ایک جو 11واں ہے پھر چلو وہ کہاں ہے؟ ایک تو چلو بھیڑیے کھا گئے، مان لیا، تمہاری بات مان لی۔ حضور اسی دن سے ابا حضور نا ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ جس کو بھیڑیے نے کھایا تھا ابا حضور سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے تھے، اور ہمارے والد کا نام یعقوب ہے اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ جناب یوسف صبر و تحمل مزاجی سے سب کچھ سن رہے ہیں، تو ان سے شدید محبت فرماتے تھے ہمارے والد صاحب۔ ان کے بعد پھر ان کا جو دوسرا بھائی تھا نا، یہ دونوں بھائی ماں اور باپ کے اعتبار سے حقیقی بھائی ہیں، یوسف اور بنیامین۔ باقی 10 باپ کے اعتبار سے ان کے بھائی ہیں، ماں اور ہے۔ تو حضور ان کی جگہ اب بنیامین نے لے لی ہے۔ وہ کسی بھی صورت ہمارے والد صاحب بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجتے، فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ بات بھی تمہاری مانی، یہ بتاؤ کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ جناب یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، نہیں حضور آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم بالکل جاسوسی کا کوئی دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، بس قحط سالی میں مر رہے تھے، آپ کا سنا کہ آپ غلہ دے رہے ہیں، چلے آئے آپ کی بارگاہ میں، چلے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو فرمایا یہ 10 بندے ہیں، ہر بندے کو 1 اونٹ غلہ دے دو، ہر بندے کو 1 اونٹ غلہ دے دو، اور غلاموں کو فرمایا کہ چپکے سے جو یہ پیسے دے رہے ہیں نا، ہر بندے کے غلے کے اندر پیسے واپسی ڈال دیں گے۔ 1 اونٹ کے جتنے پیسے لیے جا رہے تھے وہ ہر بندے کے، یہ جو 10 آئے باقی نہیں، ان 10 سے جو سلوک کیا آپ نے کسی سے بھی نہ کیا۔ اپنے شاہی محل میں ان کو کھانے بھی پیش کیے، شاہی اعتبار سے ان کے مہمان نوازی کی، ان کو نہیں سمجھ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا، اور نوکروں کو فرمایا کہ ان 10 میں سے کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھنا، جب گندم تولی جا رہی ہو اناج پیسے لے لینے، لیکن جب آپ بھریں نا بوریوں میں تو چپکے سے اندر ڈال دینے، ان کو سمجھ بھی نہ لگے۔ یہاں جب گھر جا کے کھولیں گے گندم بھی پائیں گے، پیسے بھی سارے، تو امید ہے کہ واپس ضرور پلٹیں گے، امید ہے کہ واپس ضرور، یہ اس لیے ہیلا کیا گیا تھا کہ یہ واپس آئیں، اور ساتھ ایک شرط رکھی تھی، یاد رکھنا اگلی دفعہ جب آپ لوگوں نے ہمارے پاس آنا ہے نا گندم اناج لینا، اگر تمہارا 11واں بھائی ساتھ نہ ہوا تو کسی کو 1 اونٹ بھی بوجھ نہیں ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دوبارہ بھی تمہیں مجھ سے اناج ملے اور اسی طرح تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے جیسا تم نے دیکھا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط ہے 11واں بھائی تمہارے ساتھ ہوگا تو یہی سلوک ہوگا، ورنہ وہیں سے باہر بھگا دیں گے، کوئی غلہ نہیں ملے گا، کوئی اناج نہیں ملے گا۔ کہنے لگے حضور ابا حضور تو کسی صورت بھی نہیں مانیں گے۔ ابے حضور کو کہہ دینا پھر بھوک سے مرتے ہیں، ٹھیک۔ بادشاہ نے یہ شرط لگائی ہے دوبارہ آنا ہے تو 11ویں بھائی کو ساتھ لانا۔ ٹھیک ہے حضور کوشش کریں گے، ہم اب آئیں گے تو اپنے بھائی کو 10 کو 10 اونٹ بوجھ مل گیا، پیسے بھی واپس رکھے گئے۔ اب رب کا قرآن دیکھیں یہاں تک، اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، جناب یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ جناب یوسف کے سامنے آئے، فَعَرَفَهُمْ، سامنے آتے ہی یوسف نے پہچان لیا یہی میرے بھائی ہے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے ان کو پہچان، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ وہی یوسف بیٹھا ہے، بھائیوں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ وہی یوسف بیٹھا ہے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، جب یوسف نے ان کا سامان ان کو دے دیا، غلاموں کو حکم دیا کہ دے دو، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ،
من ابیکم، فرمایا وہ جو تمہارا ستیلا بھائی نہیں ہے باپ کی طرف سے، ماں تو اور تھی نا بنیامین کی، اور اگلے چکر کے اس کو لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم نہیں دیکھتے میں کتنا اچھا انسان ہوں، کس طرح میں لوگوں کو مشکل کے وقت کے اندر اناج دے رہا ہوں، تم نے دیکھ ہی لیا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اگلے چکر پہ جناب بنیامین، نام تو نہیں بتایا تھا، میں کہہ رہا ہوں تمہارا 11واں بھائی ساتھ ہے نہ ہوا، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، دو دھمکیاں نہیں ہیں، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، نہ تو تمہیں یہاں سے غلہ ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ یوں شہانہ طور پہ تمہاری کوئی مہمان نوازی کرے گا، جیسے اب میں نے تمہیں کھانے کھلایا، شاہی محل میں تمہیں میں نے بٹھایا، جس طرح بادشاہوں کے ہم مہمان نوازی کرتے ویسے میں نے تمہاری مہمان نوازی کیا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، یاد رکھنا نہ میرا قرب تمہیں میسر آئے گا اور نہ ہی تمہیں اناج ملے گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہنے لگے حضور ہم مکمل کوشش کریں گے جتنا ہم سے بن سکے، ہم اپنے بھائی کو ساتھ لائیں گے، ابا حضور کی بارگاہ میں گزارش کریں گے حضور ورنہ مرنے والی بات، بادشاہ اس کے بغیر ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ وقال لفتيانه اجعلوا بداعة في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، تو اپنے نوکروں کو حکم دیا غلاموں جو جو پیسے دے نا اس کے پیسے اسی کے اونٹ کے بوجھ میں واپس ڈال دینا، اسی کے بوجھ میں واپس ڈال دینا۔ لعلہم یعرفون اذا انقلبوا الی اہلہم، فرمایا جب اپنے گھر جا کے گندم نکالیں گے نا پھر اپنی ہی کرنسی واپس پائیں گے، وہی نوٹ جو جس نے دیے، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ لعلہم یرجعون، واپس لازمی آئیں گے، واپس میرے پاس گندم لینے لازمی آئیں گے۔ کہ اتنا اچھا بادشاہ کہ کوئی کسی کو دے نہیں رہا، 10 گنا قیمت پہ کوئی کسی کو نہیں دے رہا، اور وہ عمومی قیمت پہ دے کے پھر پیسے بھی سارے کے سارے واپس لوٹا لیں، تو عقل مانتی تھی کہ لازمی آئیں گے، لازمی۔ فلما راجعوا الى ابیہم، جب وہ پہنچے کنعان کے اندر جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے ہمارے پیارے ابا حضور، منع من الکیل، بادشاہ نے ہمیں روک دیا ہے کہ اب تمہیں میری بارگاہ سے کوئی اناج ہے، منع من الکیل، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں حضور ایک شرط انہوں نے رکھی ہے، فارسل معنا اخانا، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دینا تو پھر بادشاہ نے ہمیں غلہ بھی دینا ہے اور ہماری بڑی عزت کی ہے انہوں نے۔ یہ جملے ہیں ان بھائیوں کے جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، ہماری انہوں نے بڑی ہی عزت۔ اور نسلی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نسلی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتے۔ ہمارے زمانے میں تو حال یہ ہے کہ اپنا کام نکلوا کے ہر بندہ مارے گا، اب وہ بندے آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ وہی بندہ، جب تک غرض سی تو پھر آپ پتہ نہیں کیا سے کیا تھے۔ اکثر کا یہی حال ہے، کیونکہ لوگوں میں وفا نہیں رہی، لوگوں میں احساس نہیں رہا، لوگوں میں احساس، سرے سے آپ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جب اپنا مطلب نکل گیا، قرض لینا تھا، دن رات آپ کے پاؤں بھی دبائے جا رہے ہیں، آپ کی خوش آمدید میں مل گیا، اب بات سننے کو تیار نہیں، مطلب جو نکل گیا ہے۔ لیکن اگر نسلی لوگ ہوں تو پھر وہی بھائی جناب یعقوب کو کیا گزارش کر رہے ہیں، حضور انہوں نے ایسی عزت کی ہے شاید کسی کی ہو، جس طرح ہمیں انہوں نے کھانے کھلائے، شاہی محل میں بٹھایا، بڑی عزت سے ہمارے ساتھ گفتگو کی، اور مزے کی بات ہماری ہی زبان میں کلام کیا، پھر بھی سمجھ نہیں ہے۔ ان کی زبان عبرانی زبان تھی، انہوں نے عبرانی میں جا کے، ان کو تو کچھ اور آتا ہی نہیں تھا۔ جناب یوسف تو وہ ہیں جب بادشاہ سے ہم کلام ہوا، 70 زبانوں پہ بادشاہ عبور رکھتا تھا، جیل سے جب آئے نا خواب کی تعبیر بتانے، 70 زبانوں پہ عبور رکھتا تھا۔
جس میں بولتا گیا جناب یوسف نے اسی میں اس کے ساتھ کلام کیا. جب اس کی بات ہوگی آپ نے مزید اور کچھ کلام کیا. کہنے لگا اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ نبی کی شان ہے, یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. وہ عبرانی میں بول رہے ہیں, جناب یوسف نے عبرانی میں ہی جواب دیا. ابا حضور مزے کی بات ہے کہ ہم نے جس اپنی زبان میں گفتگو کی وہ بھی اسی میں, اور یعقوب علیہ السلام کو سارا ہی پتا ہے. لیکن رب کے جو بندے ہوتے ہیں نا نیک, ان پہ پابندیاں ہوتی ہیں. جب تک ہوتی ہیں پھر اس کو راز ہی رہنے دیتے. بات نہ جناب یوسف نے کوئی کی فی الوقت, نہ جناب یعقوب نے کی کہ وہ تمہارا وہی بھائی ہے, عبرانی میں نہ بولتا تو کس میں بولتا تمہارا. کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں. حضور دو فائدے ہوں گے. جناب یعقوب علیہ السلام سے گزارش کی جائے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ 10 کی بجائے 11 اونٹ اناج مل جائے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نہیں جاتے تو 10 بھی نہیں ملتے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ آپ کو یہ ذہن میں ہوگا کہ پہلے میرے ایک بیٹے کے ساتھ کیا کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم لازمی طور پر آپ کے بیٹے کی حفاظت کریں گے. آپ کے بیٹے کی حفاظت. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ. فرمایا بنیامین کے بارے میں ایسے ہی تمہارے اوپر اعتماد کروں جیسے اس سے پہلے جناب یوسف کے بارے میں اعتماد کیا تھا. بھولے نہیں ہیں, جملے لٹا دیے. ایسے ہی تمہارے اوپر اعتماد کروں جیسے جناب بنیامین کے بھائی جناب یوسف کے بارے میں نے اعتماد کیا. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا, تمہارے اوپر میں نہیں اعتماد کرتا. تم نے تو جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا. لیکن فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا, میرا رب بہتر حفاظت فرمانے والا ہے. تمہارے اوپر مجھے کوئی اعتماد نہیں. بھیجوں گا بنیامین کو, جب جانا ہے لے جانا, لیکن میں اس عقیدے سے بھیجوں, یا اللہ میرے بیٹے کی تیری ذات نے حفاظت کرنی, یا اللہ میرے بیٹے کی تیری ذات نے حفاظت کرنی, اس نظریے سے بھیجوں گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور میرا رب سب سے زیادہ رحم اور فضل فرمانے والا ہے. سب سے زیادہ رحم اور فضل فرمانے والا. وَلَمَّا فَاتَهُ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, جب انہوں نے حال حوال پورا کر کے کہا جی اب اناج تو کھولو, جب بوریوں سے اناج نکالنے لگے تو رب فرماتا پیسے بھی ساتھ نکلا, جو خود دیے تھے وہی پیسے واپس نکلا. قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا, اے ہمارے والد محترم ہمیں اور کیا چاہیے. بڑے خوش ہو گئے پیسوں کو دیکھ کے بڑے. اور جناب یعقوب علیہ السلام سے, اے ہمارے والد محترم ہمیں اور کیا چاہیے. دیکھیں گندم بھی آ گئی ہے, پیسے بھی سارے واپس آ گئے, پیسے بھی سارے. اور اس مشکل کی گھڑی میں حاضی بدعتنا ردت الینا, یہ وہ ہماری ہی کرنسی ہے, ہمارے پیسے ہیں. ردت الینا, جو عزیز مصر نے ہمیں واپس کر دیے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ. بس آپ کرم فرمائیں, دیکھیں تو کتنا اچھا بادشاہ ہے. پیسے بھی مل گئے, گندم بھی مل گئے, آپ نے ہمارے بھائی کو لازمی بھیجنا ہے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. اور اس جیسا اس زمانے میں اناج ابا حضور کسی کو بھی نہیں ملا جیسا ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے. کتنا اچھا بادشاہ ہے, کتنا اچھا بادشاہ ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ ایک شرط پہ اپنے بیٹے کو بھیجوں گا, ایک شرط پہ اپنے. اب آپ اس جملے پہ غور کرنا, اگلی قسط میں یہ جملہ میں آپ کو پھر یاد کراؤں گا کہ یہ شرط کیوں لگائی تھی. فرمایا ایک شرط پہ بھیجوں گا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو, میرے بیٹے کو جب گندم تم لے لو گے نا واپس ساتھ لاؤ گے, یہ وعدہ کرو. انہوں نے کہا حضور یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا کہ واپس لانا کون سا مسئلہ ہے, جیسے جائیں گے ویسے ہی لے آئیں گے. جناب یعقوب علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے بنیامین واپس نہیں آنے والا, بنیامین واپس ہے, اس لیے فرمایا ایک شرط کے ساتھ بھیجوں گا. انہوں نے کہا ابا حضور کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے
کہ بنیامین کو واپس لازمی لے کے آؤ گے، الا یہ، دیکھو نا نیک لوگوں کا تو نظام ہی عورت، الا یہ کہ تم بے بس ہو جاؤ، ان کے واپس لانے میں کیا ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ، تو پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دیکھو وعدہ بھی لے لیا، نشانی بھی بتا دی، گناہ سے بھی بچا لیا کہ اگر بے بس ہو گئے تو پھر نہیں لانا، پھر خیر ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے تو اگلے اتوار میں آپ کو ذکر کروں گا، بشرط صحت و زندگی، بشرط صحت و زندگی، کہ یہ کیوں جملے بولے گئے تھے، یہ جملے کیوں بولے گئے۔ انہوں نے کہا حضور وعدہ ہے، اگر ہم آ گئے تو بنیامین بھی ساتھ آئے گا، ہم واپس پلٹیں گے تو بنیامین بھی ساتھ فرمایا جاؤ پھر بنیامین کو بھی لے جاؤ۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، فرمایا جب عزیز مصر کی بارگاہ میں تم نے پہنچنا نا، مصر میں جب داخل ہونے لگو اکٹھے نہیں داخل ہونا، کوئی کسی علاقہ مصر کے کس بازار سے داخل ہوگا، کوئی کس بازار سے داخل ہوگا، کوئی کس بازار سے داخل ہوگا۔ اگر تم یوں 11 کے 11 اکٹھے داخل ہوئے تو ممکن ہے تمہیں نظر لگے، ممکن ہے تمہیں، تو پہلی دفعہ تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ 10 جا رہے ہو اکٹھے نہیں داخل ہونا مصر میں متفرق طور پہ، اب کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ گئے تھے تو جناب یوسف کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے اور سارے آپس میں بھائی ہیں، ایک عظیم نعمت ہے نا جی، ایک ہی باپ کے 11 کڑیل جوان، ایک عظیم نعمت ہے سارے عالم شباب میں۔ تو اس وقت تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھائی ہیں یا پتہ نہیں کون ہے، اب تو وہاں کے جتنے نوکر چاکر ہیں سب کو ہی پتہ چلا ہوا ہے۔ جناب یوسف نے جب حالہ بال لیا، سارے نوکر چاکر وزیر مشیر سامنے تھے، کہا کہ اب انہیں سمجھ آیا کہ یہ سارے بھائی ہیں اور تم اس طرح گئے تو اللہ کی عظیم نعمت ہے کسی باپ کے حق میں اتنی اولاد کا جوان ہو جانا، تو پھر مجھے خدشہ ہے کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف، جب پیغمبر ہی کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ بعض لا علم کے سن نہیں نہیں خیر ہے، خیر نہیں ہے، جہاں حفاظت کا حکم ہے وہاں حفاظت کرنی ہوتی ہے، جہاں کسی چیز کے علاج کا حکم ہے وہاں علاج کرنا ہوتا ہے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، باقی جو اللہ کا نظام ہے میں اسے تمہیں بچا تو نہیں سکتا، یہ ایک تدبیر ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تدبیر۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، جاؤ بنیامین کو لے جاؤ، میں اللہ پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ کی ذات پہ ہی، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہر اس شخص کو جو اپنے رب کو ایک مانتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ بھروسہ بس رب پہ ہی کرے، اعتماد بس رب پہ ہی اعتماد کرے اور کسی پہ اعتماد نہیں کرے۔ اب آپ غور کریں، اس پوری تفسیر کے اندر جو مختصر ترجمہ ہی ہوتا ہے، تفسیر بہت کم ہوتی ہے قرآن پاک کا، جو آج ہم نے سنا ہے۔ بھائیوں نے کیا سلوک کیا کہ اپنے باپ سے جدا کیا، جناب یوسف کو گھر سے، اس درس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس میں بھی ذرا توجہ کریں۔ کنویں میں ڈالا اور جب دیکھا کہ کسی نے نکال لیا، رکھوالی تو کرتے تھے کہ ہوتا کیا آیا، پھر ان کے پاس چلے گئے، یہ ہمارا بھاگا ہوا معاذ اللہ غلام ہے، لوگ بالکل قلیل قیمت 20 درہم میں بیچ دیا، جناب یوسف جیسی شخصیت، اور ہمیشہ کے لیے امن کے اندر بیٹھ گئے، بس اب ہماری جناب یوسف سے معاذ اللہ جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ بھائیوں کا کردار تھا، اور جناب یوسف کا کردار صرف آج کے قسط کے اندر، اگلی قسط میں مزید آ رہا ہے، اگلی میں مزید آ رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ 10ویں قسط تک اللہ نے چاہا تو اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تلکا عشرۃ کاملہ، یہ قرآن میں باقاعدہ تفنن ہے
کہ 10 پورے ہو گئے. 10 ہم اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کریں گے 10 قسطوں میں اختتام ہو جائے اس قصے کا. جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان بھی لیا. چلو ایک ہوتا نا بندے نے پہچانا نہیں کہ یہ وہی ہے, پھر تو ہوتی خیر. پہچان بھی لیا یہ وہی ہمارے احسان مند آئے ہوئے جنہوں نے ہمیں کنویں میں پھینکا, جنہوں نے ہمیں باندھا, جنہوں نے ہمیں مارا, جنہوں نے ہمیں پیٹا, جنہوں نے مجھے آزاد کو غلام بنایا اور بالکل بے قدری قیمت کے اندر مجھے بیچ دیا. یہ ساری باتیں یوسف کے دل میں تھیں کہ نہیں تھی؟ اور اس وقت ہیں کیا؟ وقت کے بادشاہ ہیں. اور وہ جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جو سلوک کیا سو کیا, وہ کس حیثیت سے آئے ہوئے ہیں؟ وزیر ہیں کسی ملک کے, کسی ملک کے بادشاہ کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں ملنے. بھکاری کے طور پہ حضور بھوک سے مر رہے ہیں. بھوک سے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں. فرمایا ہاں دے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے. کسی جگہ بھی جناب یوسف جیسا چاہتے انتقام لے سکتے تھے, لیکن انتقامی کارروائی کا دور تک تصور بھی نہیں آیا. انتقام لینا تو دور کی بات, انتقام لینا تو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے وہ ان کے زمرے میں کھڑے ہیں, اور زیادتی جس کے ساتھ کی گئی وہ کہتے کوئی نہیں ہے, انسان ہے خطا ہو جاتی ہے, انسان ہے خطا ہو جاتی ہے. اپنے رشتہ داروں پہ غور کرو, یہ اس لیے جملے بتا رہا ہوں. اپنے محلے داروں پہ غور کرو, جو دینی آپ کے دوست ہیں ان پہ غور کرو, آپ کے جو دینی تعلق دار ہیں ان پہ غور کرو. کیا ہم بھی ایسے ہی چل رہے ہیں؟ ایک پیغمبر کا طریقہ جس کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہماری نصیحت کے لیے, ہماری نصیحت کے لیے. چھوٹی سی بات رشتہ داروں نے کی, ہم قطع تلقی کر کے بیٹھ گئے. وہ سلام لینے ہیں, ہم ان سے سلام کا جواب وعلیکم السلام نہیں کہتے. ٹھیک ہے آپ کا دل دکھا تھا, میں مانتا ہوں, جب دل دکھ جائے بندے کے وہ حالات نہیں رہتے, لیکن سلام کا جواب دینے میں تو کوئی مذاکرہ نہیں تھا. جبرن سلام کا جواب دے, کیونکہ حالات وہ نہیں رہتے, دل کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک سے ثابت کہ دل جب کنٹرول سے باہر ہے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے, اس بات پہ کوئی گرفت نہیں ہے. یہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے باقاعدہ امت کے لیے فتویٰ ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے دکھ جو پہنچایا, اب دل وہ تو ان کو ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, اور یہ بندے کے بس سے باہر ہے. لیکن زبان تو ہلانا بس سے باہر نہیں ہے, زبان ہلانا تو بس سے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ, آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہ ہمارے بس میں ہے اور اسی کے ہم مکلف ہیں, اسی کے ہم. باقی دل اس طرح ان کے ساتھ ملنے کو نہیں کر رہا, اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کی زیادتی کی وجہ سے, یہ ان کی زیادتی کی وجہ سے, اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن آپ نے ان کو سلام کا جواب دینا ہے, اور اگر کسی وجہ سے وہ آپ کے پاس پھنس جائیں, لوگوں کی کئی خامیاں ہوتی ہیں, کئی عیب ہوتے ہیں, کئی کمزوریاں ہوتی ہیں, بس اوقات بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ زیادتی بھی کی جا رہی ہوتی. تو قرآن کا درس کیا ہے؟ کسی کی کمزوری کو لے کر, کسی کے عیب کو جس کا آپ کو علم ہے, اس سے انتقامی کارروائی نہ کرنا, یہ پیغمبروں کا شیوا ہے, یہ نیک لوگوں کی سیرت ہے, یہ اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے. اور اس کے الٹ کرنا یہ پھر اللہ والوں کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ خاص طور پہ میں نے یہ جملے بولے آپ کے رشتہ داروں کی حیثیت سے. آپ معاشرے میں غور کریں گے تو کتنے رشتہ دار ہیں قطع تلقیاں کر کے بیٹھے, حالانکہ جب اس قطع تلقی والے سبب کی طرف جاتے ہیں تو اس سبب میں کوئی چیز نظر, چھوٹی چھوٹی باتیں. جناب یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس سے تو چھوٹی ہے نا, آپ نے پھر بھی اس بات کو ذہن میں انتقام کے طور پہ نہیں رکھا, ویسے تو رکھا ہوا, اور اگلے قصوں میں آ بھی رہا کہ جس چیز سے تم نے کوشش کی کہ جناب یوسف کی شان کہیں بڑھ نہ جائے, اب آنکھوں سے دیکھ لو, تم ہو مجھے سجدہ کر رہے ہو. یہ آگے آ رہا, فرمایا یہ میرے رب کا نظام ہے, جس کو جتنا چاہے مقام دے, کسی سے روکنے سے رکتا نہیں ہے.
یہ انشاءاللہ ہم اسی قسم پہ کلام کریں گے. اس میں 2 نمبر ڈنڈے پیر بھی آئیں گے جو آپ کے رشتے روک کے بیٹھے ہیں, آپ کی روزی روک کے بیٹھے ہیں, اور فلاں فلاں, یہ سارا اس آیت کے تحت کلام آئے. تو میرے بھائیوں, قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم جو سیکھیں اس پہ عمل کریں. قطع تلقی نہیں کرنی, کسی مسلمان سے قطع تعلقی نہیں کرنی. باقی وہ دل کی بات میں نے آپ کو بتا دی. یہ باقاعدہ رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے جملہ بولا تھا اللہ کی بارگاہ میں. اب میرے اور آپ کے دل کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. وہاں تو رسول اللہ اپنی بات فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے. یہ جو میں اس کی تفصیل نہیں دے سکتا, لوگوں میں ظرف نہیں ہے, اس وجہ سے یہ جو میرا معاملہ ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اور دل کے معاملات پہ گرفت نہیں ہے. دل کے معاملات پہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا, یہ ہمیں اچھا درس دے رہا ہے جی, وہ زیادتیاں کر رہے ہیں, کہتا ہے جی ان کے ساتھ سلام کا جواب دو. اسی لیے اس کی تفسیر دیکھ کر رہا ہوں کہ دل اس طرح اب نہیں ملنے کو تیار ہوگا جس طرح زیادتیوں سے پہلے ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے, مل جل کے بیٹھتے تھے. یقیناً یہ میں نہیں کہہ رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جن کا عرس آج ہم منا رہے ہیں, یہ تبرک شریف جو آیا ہے امیر حمزہ کے عرس کے حوالے سے, آپ کے ختم کے حوالے سے منگوایا گیا. تو جو ان کو شہید کرنے والا تھا, بعد میں اسلام بھی لایا تھا, میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی فرمایا تھا کہ تو نہ ذرا سائیڈ پہ رہا کر, جب تو سامنے آتا ہے نا تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. یہ ایک فطرتی معاملہ ہے, یہ اپنے ٹائم سے جائے تو جائے, ورنہ ہم نکالنے تو نکل نہیں سکتا. البتہ قطع تلقی ہم, کیونکہ زبان ہمارے کنٹرول میں ہے, سلام کا جواب دیں گے, بھلے ہمارے باپ کو قتل ہی کر جائے تب بھی اگر اس نے سلام کیا تو سلام کا جواب دیں گے. جرم کیا اپنی جگہ ہے, قطع تلقی نہیں کرنی, قطع تلقی سلام کا جواب دیں گے. باقی وہ معاملات اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے, اور ہمیں اور پورے معاشرے کو اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کریں. اکثر بھائی آ کے یہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں. اور اللہ کے بندے اگر وہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. آپ سلام کے جواب سے نہیں رکیں گے, بس جب نہیں رکیں گے تو قطع تلقی نہیں ہوتی. قطع تلقی میں نے آپ کو جمعہ پہ حدیث ذکر کی تھی, فرمایا جب یہ دونوں لڑے ہوئے ملے اور پھر سلام کیا, جواب مل گیا, قطع تلقی اٹھ گئی, قطع تلقی اٹھ گئی. اور اگر ایک سلام کرتا ہے دوسرا کہتا ہے اس کے سلام کا میں نے جواب نہیں دینا, تو فرمایا اب قطع تلقی باقی ہے. دیکھو حدیث میں بھی لفظ سلام پہ حضور علیہ السلام نے معاملے کو رکھا. اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی سیرت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنن کو سیکھ کر, انبیاء کے مبارک طریقوں کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب یوسف کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا صدقہ ہم اپنے رب سے بھیک مانگتے ہیں کہ یا اللہ کسی مسلمان سے بھی ہماری قطع تلقی نہ ہو, ہمیں ایسا بنا دے قطع تلقی نہ ہو کسی مسلمان سے ہماری قطع تلقی. کیونکہ حدیثوں میں ہے قطع تعلقی کی حالت میں بندہ مر جائے تو پھر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سورہ